بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مشہور صاحب تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں. اس لیڈر آف دی ہاؤس جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. ان کی جو گورنمنٹ کا اختتام تھا وہ 1977 میں اس نے اپنی ٹرم پوری کی. الیکشنز ہوئے, الیکشن میں بھٹو صاحب نے فتح پائی اور یہ جو پولیٹیکل یہ جو مذہبی جماعتیں تھیں الائنس کر کے ان کے اگینسٹ کھڑی ہو گئیں. اور جب بھٹو صاحب کے حق میں الیکشن کے نتائج آئے تو یہ سارے مولوی جو اس وقت جماعت احمدیہ کے خلاف بھٹو صاحب کے ساتھ مل کے ایک جگہ کے اوپر تھے, یہ سب بھٹو صاحب کے خلاف ہو گئے. مارشل لاء لگ گیا جس طرح نصیر حبیب صاحب نے بتایا. اور پھر بھٹو صاحب کے اوپر احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اور اس کے اندر 5 رکنی بینچ بنایا گیا ججز میں. اچھا, بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی کی سزا دی اور اپنے فیصلے کے اندر ایک جج صاحب نے لکھا کہ بھٹو صاحب صرف نام کے مسلمان ہیں, حقیقی طور کے اوپر کوئی مسلمان نہیں ہے. اچھا, اب سپریم کورٹ کے اندر بھٹو صاحب نے اپیل کی. سپریم کورٹ کے اندر ان کے لیڈ کاؤنسل یحییٰ بختیار تھے اور پیر زادہ صاحب ان کو اسسٹ کر رہے تھے, اور یہی 2 بندے جو کہ کرتا دھرتا تھے اس اسمبلی کی کارروائی کے اندر. وہاں پہ پیر زادہ صاحب یحییٰ بختیار نے جب سپریم کورٹ میں بحث کی, اس کے بعد بھٹو صاحب نے خود بھی سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ مجھے ٹائم دیں, میں بھی اپنے کچھ جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. اور بھٹو صاحب نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر کہ دیکھیں جی ہائی کورٹ کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ میرے عقیدے کے اوپر اور میرے اعتقاد کے اوپر, میرے بلیفز کے اوپر یہ فیصلہ کر سکیں, اور انہوں نے اپنے فیصلے میں اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے میرے عقیدے کے اوپر انہوں نے بات کیا ہے. ایگزیکٹلی وہی بات جو جماعت احمدیہ اس وقت اسمبلی کے اندر ان کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی, اب بھٹو صاحب کے منہ سے نکل رہی ہے. اور اس کے بعد بہرحال سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا اور ان کو پھر پھانسی کی سزا دی. مشہور صاحب, ایک آخری سوال, ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ رہ گئے ہیں, بلکہ اس سے کم ہی, لیکن ایک ضروری سوال میں کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے اختتام پر. یہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی یہ سوال کیا تھا, کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ایک مذہبی اقلیت قبول کر لیں, آپ کے حقوق تو اس صورت میں بھی محفوظ رہیں گے. تو اس حوالے سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی بتائیں, اور یہ بھی بتائیں مشہور صاحب کہ جماعت احمدیہ خود کو کیوں ایک اقلیت کو تسلیم نہیں کر لیتی. میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں. اٹارنی جنرل صاحب نے جو بات اس میں کی تھی, اٹارنی جنرل, اب یہ میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا چونکہ کارروائی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, میں فٹافٹ اس میں سے اٹارنی جنرل کا وہ حوالہ بھی پیش کر دوں, کیونکہ سوالات چونکہ ان سے پوچھے گئے تھے. تو جو کارروائی تھی یہ 5 اگست 1974 کی کارروائی تھی, پبلشڈ ہے صفحہ نمبر 130 کے اوپر. اس کے اوپر یحییٰ خان جو یحییٰ بختیار جو تھے وہ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے بیسک فنڈامنٹل رائٹس, رائٹ ٹو ریلیجن کے اوپر سوال کر رہے تھے, اور اسی کے اوپر انہوں نے یہ سوال کیا, ان کو بتایا. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, جب آپ جرح کر رہے ہوتے ہیں تو جرح کے 3 اصول ہوتے ہیں. پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ جو گواہ ہے اس سے انفارمیشن لیتے ہیں. دوسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو وہ انفارمیشن گواہ آپ کو دے رہا ہے آپ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اور تیسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف خود گواہ کو بتاتے ہیں کہ چونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے اور صحیح بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب جو صحیح بات یحییٰ بختیار بتا رہے تھے وہ یہ تھی, حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کو وہ بتا رہے تھے کہ جی اگر ہم آپ کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کو فرق تو کوئی نہیں پڑنے والا, کیونکہ نان مسلم کے طور کے اوپر بھی ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے. اب اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بیکاز یو ول بی الاؤڈ ٹو سے یور پریئرز, you will be allowed to call whatever name you want by the name of Ahmadi or whatever you like. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ I am just saying that your religion will not be affected because nobody is going to stop you. اچھا, اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم اپنے ریلیجن کو پروفیس کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے اوپر خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جی اگر تو غیر مسلم بنا کر آپ نے ہمارے حقوق کا تحفظ کرنا ہے تو ہمیں اپنے حقوق کا تحفظ نہیں چاہیے, آپ اپنے پاس رکھیں اس کو. اچھا, اب ایک طرف تو یحییٰ بختیار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نان مسلم اپنے آپ کو تسلیم کر لیں, ہم آپ کے جو مذہبی حقوق ہیں ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا, اب یہ اسپیشل کمیٹی میں یحییٰ بختیار بحیثیت لائر یہ بات پیش کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس کی کانٹراڈکشن انہوں نے خود ہی کر دی ہے.
جب یہ جرہ ختم ہو گئی، جرہ ختم ہونے کے بعد 5 ستمبر 1974 کو یحییٰ بختیار اسمبلی میں پیش ہوئے اور انہوں نے پارلیمنٹ کو قانونی رائے دینی تھی۔ اس رائے کے اوپر اب یہ صفحہ نمبر 2680 اور 2681 کے اوپر عبارت لمبی ہے، وقت تھوڑا ہے، میں اس کو پیرافریز کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ یحییٰ بختیار نے یہ کہا کہ جی جو اپوزیشن نے یعنی علماء نے قرارداد پیش کیا اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جی احمدیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کریں اور پھر ان کے مذہبی حقوق کی حفاظت کریں۔ یحییٰ بختیار نے کہا کہ یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں۔ احمدیوں کو غیر مسلم اس لیے ڈکلیئر کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کی حیثیت کو کم کرتے ہیں اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو سبورٹ کرتے ہیں۔ اور یحییٰ بختیار نے بتایا کہ سبورٹ احمدی جو الزام لگایا جاتا ہے کیسے کرتے ہیں، وہ پروپوگیٹ کرتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، پروفیس کرتے ہیں، اپنے پریکٹس کرتے ہیں اپنے رائٹس کو۔ تو یحییٰ بختیار نے کہا کہ ایک طرف آپ ان کو انہی باتوں کے اوپر غیر مسلم قرار دے رہے ہیں اور پھر دوسری طرف غیر مسلم بنانے کے بعد آپ ان کو انہی باتوں کے حقوق بھی دے رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ تو میں پوائنٹ یہ بتا رہا تھا کہ جب جرح کر رہے تھے تو یحییٰ بختیار نے اپنا موقف یہ پیش کیا، اور جب وہ اسمبلی کے سامنے سم کر رہے تھے، گائیڈنس دے رہے تھے، تو وہ بالکل متضاد بات کر رہے تھے۔ اچھا، اب چونکہ یہ کارروائی تقریباً عرصہ 38 39 40 سال تک مخفی رہی ہے، اس کو چھپایا گیا ہے، یہ سامنے نہیں آئی، اب یہ چونکہ 2010 کے بعد یہ چھپی ہے تو یہ باتیں ہم نے پڑھی ہیں، تو پہلی دفعہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یحییٰ بختیار کا موقف کتنا عجیب تھا۔ اور آخری بات اس میں یہ کہی اینڈ کے اوپر، اسپیکر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ریکارڈ کو اومٹ کر دیں گے۔ اب جن لوگوں نے یہ ریکارڈ پبلش کیا ان بیچاروں سے یہ باتیں بیچ میں رہ گئیں، اور بھی کئی باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کسی اور دور کے اوپر کریں گے۔ آخری بات یہ کہ جماعت احمدیہ اپنے آپ کو ہر حساب سے، ہر تشریح سے، ہر مقام سے مسلمان سمجھتی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا مقام قبول نہیں۔ مشہود صاحب جزاک اللہ۔